بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی پہ مشکلات آ رہی تھی، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آج ایک فیصلہ آیا، کہا گیا کہ 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور موسٹلی کہا جا رہا تھا کہ شاید 12 بجے تک یہ فیصلہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک فیصلہ آیا عمران خان کا سائفر کے حوالے سے، اور اس میں اس کو ضمانت ملی۔ اس کے فوری بعد ایسے ہوا کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیے گئے۔ چیئرمین جو بنے تھے بریسٹر گوہر، ان کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ اب نہیں رہ سکتے تھے اس انٹرا پارٹی الیکشن کے کل عدم ہونے کے بعد۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ تو کافی غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے، لیکن جو آئین اور جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں اور جو کہا گیا تھا کہ جناب آئین اور جمہوریت پاکستان کے اندر موجود ہے، اور جو نگران حکومت ہے وہ بھی اسی طرح کام کر رہی ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی سب کچھ صحیح سے مینج کر رہی ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم چودھری صاحب، السلام علیکم سر، پریس کلب کے صدر اور ایک جاننے والی شخصیت ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ کچھ سوالات ہیں۔ سر، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کا جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ طے شدہ تھا، کیونکہ اگر آپ 2-4 دن پیچھے جائیں، سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل دونوں کی جانب سے ایک مطالبہ آیا تھا کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لہٰذا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے، ریزائن کر دیں۔ اچھا، یہ جو مطالبہ کیا گیا، آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار کونسل اور پاکستان بار کونسل دونوں اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ بڑا منی خیز تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف کیوں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پھر اس کی تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ نواز شریف کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ میں اس صورت میں پاکستان میں انتخاب لڑوں گا جب پی ٹی آئی میرے سامنے نہیں ہوگی، پی ٹی آئی کا نشان میرے سامنے نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کے امیدوار میرے سامنے نہیں ہوں گے۔ آج الیکشن کمیشن نے یہ والا فیصلہ دے کے، یہ واضح طور پہ تو نواز شریف نے نہیں کہا، نواز شریف نے کہا نہیں ہے، یہ پبلک نہیں، ان کی خواہش تھی، لیکن یہ بیک ڈور ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کیا کیا پلان لے، اور نواز شریف کے حوالے سے جس طرح انہیں ریلیف ملا ہے، کیا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ایسے ایسے ریلیف ملے گا نواز شریف کو؟ یہ ہر بچے کو پتا تھا پاکستان میں۔ اسی طرح یہ چیف الیکشن کمشنر کا جو آج کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں نواز شریف کے پی ٹی آئی میرے سامنے رکاوٹ ہے، اس کا آج نشان بھی ختم کر دیا، اس کے انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ساری چیزیں کل عدم کر دی۔ اب کیا ہے؟ اب واک اوور دینے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو، اور پی ٹی آئی کے اگر لوگ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، جن کو آج نہ ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو الیکشن میں جانے کی اپنے نشان کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی پارٹیاں الیکشن لڑیں گی، آپس میں ایک فرینڈلی میچ ہوگا جس میں واک اوور کی صورت میں، اور وہ اپنی ہی حکومت بنائے گی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس انتخاب کے اندر اخلاقیات نہ ہو، اس کے نتیجے میں بننے والی جو حکومت ہے وہ بھی نہیں چلا کرتی۔ اخلاقیات کی تو دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اب آئین، قانون، جمہوریت جس کے تحت یہ سب کچھ ہونا تھا، الیکشن ہونے تھے، پہلے کہا جاتا تھا کہ مقتدر حلقے، سب جانتے ہیں کون، وہ عمران خان کو سپیس نہیں دے رہے اور پلیس بھی انہوں نے ختم کی۔ اب عمران خان کا جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، کیا جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کیونکہ اس سے پہلے آج ہی سائفر کیس کا فیصلہ بھی آیا، تو وہاں عمران خان کی رہائی ممکن تھی، لیکن اس فیصلے کے بعد پھر اور توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ آزاد الیکشن لڑیں گے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ دیکھیں، یہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ آپ دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس، وہ جو لوئر کورٹ سے آیا، اس کا فیصلہ ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد آج جو فیصلہ آیا ہے
ان کے پاس ایک قانونی راستہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائیں، اس کے بعد سپریم کورٹ تک جا سکتی ہے پی ٹی آئی. لیکن یہ مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح نواز شریف کے راستے پہ نہ آنے دیا جائے، کھڑا نہ ہونے دیا جائے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے لوگ اگر انتخابات میں نہیں آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر آپ کے انتخابات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں اس وقت پہلے سیاسی انتشار ہے جس کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ غیر مستحکم ہو چکی ہے. اگر آپ اس انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو ٹرو معنوں میں لیول پلینگ فیلڈ ہے آپ کو دینی پڑے گی. آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی پڑے گی، اور یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. بالکل یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. عوام کو اس کے حقوق کے مطابق مینڈیٹ کا حق ملنا چاہیے، اور جس کو منتخب کرے اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. اب اگر فرض کریں پی ٹی آئی کے لوگ وہ بغیر ٹکٹ کے، بغیر بلے کے نشان کو انتخابات میں آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کو عمران خان کا ایک ٹویٹ آ جائے کہ ان کو فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ ہمارے امیدوار ہیں تو انہیں آپ ووٹ دیں، ان پارٹیوں کے لیے وہ بھی سردرد بن جائے گا اور ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. جتنی بڑی تعداد میں اس وقت لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے نواز شریف کو زیادہ ریلیف ملتا جا رہا ہے، عوام کے اندر نفرت بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر کام کے اندر آپ کے مقتدر حلقے انوالو نہیں ہوتے، ہر کام کے اندر ان کی رضا شامل نہیں ہوتی. یہ خود سیاسی لوگ اپنے مفادات کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں، اداروں کے استعمال. اب چیف الیکشن کمشنر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کے پاس اپنے اٹانومس باڈی ہے. اب اس کے اندر مقتدر حلقے تو شامل نہیں ہیں. بالکل. جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ہے اس کے اندر تو مقتدر حلقے آپ کے شامل نہیں ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، آزادی کے ساتھ کام کرتے ہیں. بالکل. یہ صرف اپنا مفاد کے لیے ان کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو پھر اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا تو پہلے کسی بھی پارٹی کے اندر ایسے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے. پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ایک جو الیکشن ہے وہ کالعدم قرار دے دیے جائیں. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ہاں وہ سمبل کا معاملہ تھا پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی 90 کی دہائی میں. اس پہ ایسا نہیں ہوا. تو پھر دیکھیں جی، اس پہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہے نا، ہم نے تو سلیکشنز دیکھی ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی سلیکشن دیکھی ہے، اور عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے صرف ایک پیپر آتا ہے جس کے اوپر عہدے لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں کو چیئرمین، فلاں کو کو چیئرمین، فلاں کو پریزیڈنٹ، فلاں کو سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ کر دیا گیا، اور میڈیا اس پہ خبر چھاپ دیتا ہے. کبھی نہ میڈیا نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ الیکشن کہاں پہ ہوئے ہیں، نہ کبھی الیکشن کمیشن نے ان پارٹیوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کہاں کروائے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن ایک پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن اتنا متحرک، اور اس نے انتخابات سے چند دن پہلے اس پارٹی کو مجبور کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اور جب انہوں نے کروا لیے انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کو بائی ڈیزائن جو ان کے آلریڈی ایک منصوبے میں طے شدہ تھا اس کے مطابق اس کو کالعدم کر کے اور بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا. اچھا، آخری کویسچن یہ کہ جو الیکشن کمیشن کا آج کا فیصلہ ہے، یہ 5 رکنی جو بینچ دے رہا تھا فیصلہ، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیے. اب کیا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اگلا فورم ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے بعد اگلا فورم سپریم کورٹ ہے جہاں پہ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل ان کو ریلیف ملے گا بھی، مجھے امید ہے یقین نہیں، مجھے امید ہے کہ ہائر کورٹ سے ان کو اس کا ریلیف ملے گا، کیونکہ لوئر کورٹس کے پہلے بھی اجلت میں دیے گئے فیصلے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے اڑائے ہیں. جیسا دلاور والا جج جو دلاور تھے ان کا بھی ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح آپ دیکھیے گا یہ الیکشن کمیشن کا یہ بھی اجلت میں دیا گیا ایک فیصلہ ہے، اس کو بھی ہائر کورٹ جو ہے وہ اڑا سکتی ہے. لیکن ٹائم اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انتخابات سر کے اوپر ہے. اب انہوں نے دیکھے فیصلہ دیا جمعے والے دن. بالکل جمعے والے دن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپیل میں جائیں گے تو سوموار کو پیر والے دن وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر الیکشن کمیشن اس کو ڈی لسٹ کر دیتا ہے تو ان کے پاس ہائی کورٹ جانے کا شاید مارجن نہیں ہوگا، پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا. اگر ڈی لسٹ نہیں کرتا پارٹی کو پھر شاید وہ ہائی کورٹ جا پائیں گے. اس پہ مجھے پوری ابھی ٹیکنیکل وہ ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے مطابق. لیکن پھر اس میں ایک سوال آتا ہے کہ جو نون لیگ نے ایک درخواست دی کہ استدعا کی کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ آگے کی جائے، 22 سے 24 کر دی گئی، ہو گئی.
ہم نے دیکھا. پھر جب یہ آگے ہو جاتی ہے, جمعے کے روز فیصلہ آیا آج ابھی کچھ دیر پہلے, تو اب آگے سیٹرڈے سنڈے, اگر اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ, تو پھر یہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ڈیٹس تھی یہ تو گزر جائیں گی. اس کے بعد میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, کیونکہ انہی بنیادوں پر عوام نے ووٹ ڈالنا ہے. عوام کے پاس اپنا حق رائے دہی کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ان کے سامنے کوئی نشانات آتے ہیں, اس پہ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہیں. جب آپ انتخابات کے ان دنوں کے اندر جب نومینیشن جمع ہو رہے ہیں, آپ ایک پارٹی کو کالعدم کر رہے ہیں یا اس پارٹی کا آپ نشان واپس لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو ان کے مینڈیٹ سے محروم کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا آپ نے. وہ اگر جاتے ہیں منڈے والے دن, وہ اپیل میں جاتے ہیں, اس میں چند دن لگیں گے, اگر ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تب تک انتخابات بالکل سر پہ ہوں گے. اس وقت تک ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا ان کو انتخابی نشان ان کا بلہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. اگر فرض کریں آخری دنوں میں جا کے ان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو ریلیف ملتا ہے, بلے کا نشان بحال ہو جاتا ہے, لیکن جو نشان ان کو آج ملے ہوں گے جو امیدواروں کو, کیا وہ تبدیل ہوں گے؟ وہ نہیں تبدیل کرے گا الیکشن کمیشن. یہ ایک بہت بڑا ایک انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہے, جو کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے یہ سارا منصوبہ تیار کیا گیا, جس پہ عمل درآمد ہوا ہے. آج اگر سپریم کورٹ گئے تو آگے چھٹیاں بھی ہیں, دسمبر کی چل رہی ہیں. یہ چھٹیاں بھی ہیں لیکن ڈیوٹی جج موجود ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ اس کے اوپر ظاہر ہے بحث ہوگی, چند دن لگیں گے اس کا فیصلہ آنے میں. اتنی دیر تک ان امیدواروں کو نشانات الاٹ ہو چکے ہوں گے. جن کو پارٹی کے نشانات ملنے ان کو پارٹی کے ملیں گے, جو جن کی پارٹی کالعدم ہو گئی ہے یا جس کی پارٹی کا نشان واپس لے لیا گیا ہے, ان کو کوئی اور نشان آزاد حیثیت میں دیے جائیں گے. اگر چند دنوں بعد پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ ہائر کورٹ جو ہے اس کو بحال کر دیتی ہے, ان کو جو پہلے نشان ملے ہوں گے کیا وہ تبدیل کیے جائیں گے؟ وہ تبدیل نہیں کرے گا الیکشن کمیشن. بالکل. یہ آج میں سمجھتا ہوں اس فیصلے سے الیکشن کمیشن نے ان کو امیدواروں کو بھی ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا, اور ان لوگوں کو بھی, عوام کو بھی جو اس پارٹی کے ووٹ دینا چاہیں گے, ان کو بھی ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا. چلیں جی, بہت شکریہ. کچھ سچویشن سمجھ آئی ہے کہ اس ماحول کے اندر یہ جو عجلت کا فیصلہ, عجلت میں کیا گیا فیصلہ ہے, یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی سربراہی میں کیا کل عدم قرار دیا جائے گا, اور اگر دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, اور الیکشن موجودہ وقت میں ہو کر کیا پی ٹی آئی الیکشن کے اندر ون کر کے حکومت کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, جو پی ٹی آئی کا بھی دعویٰ ہے اور باقی جماعتوں کا بھی دعویٰ ہے. کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ یہاں آج کے حالات کا بھی نہیں پتا. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. اللہ حافظ سر.